اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ رحمان کی 4 پہلی آیتیں ہیں، جس میں فرمایا گیا کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ سورہ رحمان الفاظ کی خوبصورتی، آواز کی دلکشی اور معنی کے حساب سے لاجواب صورت ہے۔ یہ لفظ الرحمن سے ہی شروع ہوتی ہے، جس کو مضمون سے گہری مناسبت ہے۔ اس میں شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ قرت کرتے ہوئے انسانی جسم اور روح چاہے معنی نہ بھی سمجھ آتے ہوں، وجد میں جھومنے لگتے ہیں۔ یہ صورت اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ اس کی پہلی 4 آیتوں میں 4 اعلیٰ ترین چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلی آیت ہے الرحمن۔ رحمان بہت مہربان، بہت رحمت والا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان 2 الفاظ میں بیان کی گئی ہے، الرحمن الرحیم۔ رحمان کے معنی ہیں تمام مخلوق پر رحم کرنے والا، رحیم کے معنی ہیں مومنوں پر رحم کرنے والا۔ رحمان اسے کہتے ہیں کہ جب اس سے مانگا جائے عطا فرمائے، رحیم وہ ہے جب اس سے نہ مانگا جائے وہ غضبناک ہو۔ رحمان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے جو دوسرا اور کوئی نام نہیں۔ فرمان الہی ہے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو، جس نام سے چاہو اسے پکارو۔ اس کے بہت اچھے نام ہیں۔ رحمان رحمت خداوندی ہے۔ دنیا اور آخرت میں ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کو رحمت خداوندی حاصل نہ ہو۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت کر کے پوچھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ تو جواب میں فرمایا، ہاں میں بھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت خداوندی کی ضرورت مند ہیں تو باقی امتیوں کی کیا حیثیت ہے۔ دوسری آیت ہے علم القرآن۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ رحمان کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے۔ جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے ہی سکھایا۔ اللہ تعالیٰ ہی تمام علوم کا ذریعہ ہے، اور کسی ذی روح کے لیے اور کسی اللہ کے علم کا احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ تمام علوم میں بہترین علم قرآن پاک ہے۔ تیسری آیت ہے خلق الانسان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ بے شک ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے۔ زمین، آسمان، چاند، ستارے، تمام جاندار، ہر قسم کے نباتات، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں اس کی بہترین تخلیق انسان ہے۔ انسان کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اس کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ چوتھی آیت ہے علمہ البیان۔ انسان کو بیان کی صلاحیت عطا فرمائی۔ بیان کی صلاحیت کے علاوہ بے شمار صلاحیتیں دی گئی، جیسے دیکھنا، سننا، چکھنا اور تمام آرگنز۔ لیکن مخلوقات میں سے بولنے اور بیان کرنے کی صلاحیت صرف انسان کو دی گئی۔ اس وجہ سے انسان کو حیوان ناطق بھی کہتے ہیں۔ حیوان اور انسان کے درمیان بولنے اور اپنا مدعا بیان کرنے کا امتیاز قائم کیا گیا۔ بیان کی صلاحیت تمام انسانی صلاحیتوں میں بے مثال فیکلٹی ہے۔ ان 4 چھوٹی آیتوں میں 4 انتہائی بہترین چیزیں بیان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا بہترین نام رحمان، بہترین علم قرآن، بہترین مخلوق انسان، اور جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صلاحیت دی قوت بیان، سپیچ۔ قوت بیان جو کہ انسان کی بہترین صلاحیت ہے، اس کا استعمال کسی کم تر نوعیت کے کام کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بہت ہی اعلیٰ قسم کے کام کے لیے ہونا چاہیے، اور سب سے بہترین کام اللہ تعالیٰ کے کلام کو پھیلانا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی عطا کردہ صلاحیتیں دین، دنیا اور آخرت کی بھلائی میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔